اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو ہزاروں خواہشیں اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو ہزاروں حاجتیں اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں آپ یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس مہینے کی اور جمعۃ المبارک کی برکت سے آپ کی ہر حاجت ہر خواہش پوری ہوگی۔ بس چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہوگی۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے، اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خصوصی اہتمام کے ساتھ اس دن 12ویں شریف اور بالخصوص پورے ربیع الاول کو ہی نیک اعمال کرتے رہیں۔ اس ماہ مقدس میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام آپ لوگ ضرور کریں۔ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کریں، خوب صدقہ و خیرات کریں۔ اس کے علاوہ دوسروں کو نیکی کی باتیں بتائیں اور برائیوں سے منع کریں۔ نفلی روزوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جو میری بہنیں گھر میں رہتی ہیں وہ نفلی روزوں کا ضرور اہتمام کریں۔ کوئی بھی حاجت دل میں رکھ کے آپ لوگ پہلی تاریخ سے لے کے 12ویں تک 12 نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص 12ویں کو تو روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کیجیے، کیونکہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے۔ چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یقیناً حقیقی عشق رسول رکھنے والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑا کر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت رسول کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمیں نیک لوگوں سے ملتی ہے، جو نیک لوگ کیسے روزہ رکھتے ہیں اور کیسے عبادات کرتے ہیں اور کس طرح سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں تو ویسے سارا سال ہی آقا کریم رؤوف رحیم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ سے اظہار محبت کرنا چاہیے۔ اس ذکر کا بہترین ذریعہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جو میری بہنیں اور بھائی درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں وہ تو یہ نعمتیں پا لیتے ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مثلا درود پاک کی برکت سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، آپ سب کو بھی چاہیے کہ بابرکت مہینے میں درود پاک کی کثرت کریں اور کثرت سے نوافل کی بھی کثرت کریں۔ تو جو کوئی ربیع الاول شریف میں یہ نفل پڑھ لیتا ہے کہ آپ نے کس طرح مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صرف نفل ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آج کا جو آپ کو جمعۃ المبارک کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، دیکھیں کتنا مبارک مہینہ ہے کہ ایک تو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ اس وظیفہ کرتے ہی آپ کی ہر خواہش ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وظیفہ ہے لوح قرآنی کا وظیفہ۔
آپ نے لوح قرآنی کو کس طرح سے پڑھنا ہے کہ لوح قرآنی کی ویسے تو آپ نے بہت سی برکتیں، بہت سی رحمتیں دیکھی ہوں گی. گھر میں لگانے سے برکت ہوتی ہے، دکان میں لگانے سے برکت ہوتی ہے. تو آج میں آپ کو لوح قرآنی کا ایسا یہ وظیفہ بتاؤں گی کہ جس سے آپ اگر جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش بھی پوری ہو جائے گی. تو آپ نے جو بھائی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھتے ہیں وہ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، اور جو بہنیں گھر میں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، ظہر کی نماز کیونکہ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ جمعہ فرض ہے، تو آپ نے عورتوں نے اس طرح سے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر آپ نے اپنی کوئی حاجت، چاہے وہ آپ کے شوہر کے رزق میں برکت ہے، چاہے اولاد کے بارے میں ہے، چاہے امتحانات میں کامیابی کے لیے ہے، چاہے آپ کوئی انعام پانا چاہتے ہیں، چاہے رزق میں برکت چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہے تو اس کو سامنے رکھ کر آپ نے پہلے اول آخر 33 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. 33 مرتبہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے. پڑھ کر آپ نے لوح قرآنی جیسا کہ الف لام میم ح میم عین سین قاف نون الف لام میم صاد ح میم یا سین کاف ح یا عین صاد قاف آمین. یہ آپ نے لوح قرآنی اس کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں پھر سے 33 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ بلند کر لینے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کر دینی ہے. انشاءاللہ دیکھیے گا ربیع الاول کے جمعۃ المبارک کے صدقے میں آپ کی وہ حاجت جو آپ نے دل میں رکھ کے یہ وظیفہ کریں گے وہ ضرور پوری ہو جائے گی. تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. آپ لوگوں نے جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لینا ہے، وقت قریب ہے، اتوار کا دن آنے والا ہے، اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں تاکہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اسی طرح سے ربیع الاول شریف مناتے رہیں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.